حضرات گرامی، آج کے خطاب کا عنوان اہل سنت والجماعت کی تعریف اور اس کی شناخت ہے۔ یقین جانیے اس موضوع اور عنوان کا انتخاب اتنا لاجواب ہے اور اتنا عمدہ ہے کہ جب اس پہ گفتگو ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور صاحب سجادہ کی فکر اور ذہن کتنا وسیع ہے، کیونکہ ہر شخص کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم صحیح مسلک پر ہیں۔ ہر شخص کا یہی ماننا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے دوسرے فرقے ہیں سب بدعتی اور گمراہ ہیں۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کی کیا تعریف ہے، اس کی شناخت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اگر آپ سمجھ لیں گے، جان لیں گے، آپ کو علم ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل سنت والجماعت کا دائرہ وسیع ہے، تنگ نہیں ہے، کہ آج اس کو ایک دائرہ میں محیط کر دیا گیا ہے کہ جو اس دائرے میں آئے گا وہی حقیقی مسلمان ہوگا، وہی سنی ہوگا۔ جو اس دائرے سے باہر گیا وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ سنی نہیں ہوگا، بلکہ گمراہ اور بدعین ہوگا۔ اس موضوع کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن کریم کے دو مختلف جگہوں سے دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کے تعلق سے کچھ کہوں اور آپ سماعت فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور افتراق و انتشار نہ پھیلاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَادًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور مہربانی سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور جھگڑا نہ کرو، افتراق و انتشار نہ پھیلاؤ، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، کیونکہ ایسی صورت میں فَتَفْشَلُوا، تم بزدل بن جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری قوت اور طاقت ختم ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرتے رہا کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اتحاد کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اتحاد میں قوت ہے اور افتراق میں موت ہے۔ فرقہ پرستی میں اگر آپ مبتلا ہوئے اور لوگوں کو آپ نے اسلام سے باہر کیا، فرقہ پرستی کی بنیاد پہ سنت سے باہر کیا، تو یہ افتراق کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس افتراق کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ اہل سنت کی تعریف کیا ہے،
اس سے اچھی تعریف اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ستفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، وکلہم فی النار الا واحدہ، اور سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے سوائے ایک جماعت کے جسے ہم فرقہ ناجیہ کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من ہم، کون لوگ ہیں جسے فرقہ ناجیہ آپ نے کہا ہے، جسے آپ نے جنت ہونے کی بشارت سنائی، وہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے اصحاب ہیں۔ ما انا علیہ سے اہل سنت نکل رہا ہے، وہ اصحابی سے والجماعت نکل رہا ہے، اسی بنیاد پہ ما انا علیہ واصحابی پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے شیخ احمد طیب جو شیخ الازہر ہیں، جن کا خطاب چچینیا میں اسی حوالے سے ہوا ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے ابن حجر حیتمی کے حوالے سے، وہ لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ اس حدیث پہ صرف 3 جماعتیں کھڑی اترتی ہیں۔ پہلی جماعت جسے ہم اثریہ کہتے ہیں، جو امام احمد بن حنبل کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ پہلی جماعت کہلاتی ہے۔ یعنی ان کے نزدیک اہل سنت والجماعت کے 3 فرقے ہوتے ہیں، یہ تینوں فرقے حقیقی معنوں میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے معتزلہ ہو، شیعہ ہو، مرجیہ ہو، خارجیہ ہو، بحریہ ہو، سب اہل سنت والجماعت سے باہر ہیں۔ پہلی جماعت کیا ہے؟ اثریہ، جو امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسری جماعت اشعری، جو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور تیسری وہ جماعت ہے جس کی پیروی ہم کرتے ہیں، ماتریدیہ، جن کے سرگنا، جن کے فاؤنڈر امام ابو المنصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، مزے کی میں بات یہاں پہ بتا دوں کہ لوگوں سے اگر امام پوچھا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام تو بتاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ عقیدے کے امام کون ہے۔ بلکہ ہمارے مدرسے کا عالمیہ ہے، انہیں امام اعظم کی پیروی کرنا تو سکھاتے ہیں، لیکن جو اصل ہے، جو لب لباب ہے، جو جڑ ہے، وہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اگر ہم فقہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں تو عقیدے میں امام ابو المنصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ دونوں ہمارے امام ہیں۔ اس سے اگر الگ ہوئے تو آپ فرقہ ناجیہ میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ یہ سب سے اچھی تعریف ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کی شناخت کیا ہے تو لوگوں نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سب نے حالات کے پیش نظر اپنے اپنے اقوال اور اپنے اپنے ارشادات و فرمودات سے اس چیز کو مزین فرمایا ہے۔ میں یکی بعد دیگرے چند اقوال پیش کر کے اہل سنت والجماعت کی شناخت سے روح شناس کرواؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اہل سنت والجماعت کا تذکرہ کیا گیا تو کسی شخص نے پوچھا کہ اے ابن عباس، اہل سنت والجماعت کون لوگ ہیں، اس کی وضاحت آپ فرمائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں بالکل کریں گے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 10 خصلتوں کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی یہی شناخت ہے، یہی پہچان ہے۔ جو اس کے حساب سے چلتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، وہ واقعی میں سنی کہلانے کے حقدار ہے، ورنہ فقط دعوے سے کہ ہم سنی ہیں وہ کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ وہ سنیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلی علامت یہ ہے کہ تفضیل الشیخین، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَتَوْقِيرُ الْخَتْنَيْن، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور مولائے کائنات امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں اس میں ایک وضاحت اور کر دوں، آج کا جو المیہ ہو گیا ہے وہ کہ مولائے کائنات سے محبت کرتے ہیں اور مولائے کائنات سے محبت کے نتیجے میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ فرقہ ناجیہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ مولائے کائنات سے محبت کریں، کرنے کا حق ہے، لیکن آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ کسی بھی صحابی کو گالی دینے کا حق نہیں بنتا ہے، کیونکہ ہر صحابی کی الگ الگ بشارتیں ہیں، آپ کو گالی دینے کا حق نہیں بنتا ہے۔ دو ہو گئے۔ تیسرے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَتَعْظِيمُ الْقِبْلَتَيْن، اور بیت المقدس کی بھی تعظیم کرتے ہوں اور قبلہ اول خانہ کعبہ کی بھی تعظیم کرتے ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ خانہ کعبہ آپ کا قبلہ اول ہے تو بیت المقدس اور ان کے ماننے والوں کو آپ گالی دینا شروع کر دیں۔ چوتھی صورت ہے کہ وَالصَّلَاةُ خَلْفَ الْإِمَامَيْن، یہ غور سے سننے والی چیز ہے کہ دونوں اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، چاہے امام فاسق ہو یا نیک ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے امام جیسی بھی صورت ہو، آپ کو نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے۔ اس کی وجہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ملتا ہے، آپ نے فرمایا ہے صلو خلف کل بر و فاجرین، آپ ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں، کوئی خرابی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کا امام صحیح ہو، عادل ہو، امانت دار ہو، لیکن اگر وہ نہ ملے اور آپ نے نماز پڑھ لیا تو آپ کی نماز قابل قبول ہے، مانی جائے گی۔ یہ نہیں کہ ایک دم حکم نافذ ہو گیا، بدعتیوں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، گمراہوں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی۔ یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے کہ بدعتیوں کے پیچھے نماز جائز ہے۔ بہتر ہے کہ آپ امام نہ بنائیں، لیکن امام بن جائے، آپ نے نماز پڑھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے وَتَرْكُ الْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامَيْن، بادشاہ چاہے عادل ہو یا ظالم، آپ کو بغاوت نہیں کرنا ہے۔ بادشاہ چاہے جیسا بھی ہو، آپ اس کی بات سے متفق ہیں یا نہیں، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ ان کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ جو بغاوت کرتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں شمار نہیں ہوتے۔ وَالْقَوْلُ بِالتَّقْدِيرَيْن، اور تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، نہ کہ میری جانب سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا۔ آگے وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضْرِ وَالسَّفَرِ جَمِيعًا، چاہے حضر ہو یا سفر، مسح علی الخفین کے قائل ہیں اور خفین پر مسح کرتے ہیں۔ اور ایک اہم چیز جو انہوں نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ وَالْإِمْسَاكُ عَنْ شَهَادَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ لِأَحَدٍ بِعَيْنِهِ سِوَى الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرَةِ وَنَحْوِهِ، عشرہ مبشرہ اور ان جیسے دیگر صحابہ کے علاوہ کسی بھی فرد کو آپ کو جنتی کہنے کا حق نہیں ہے۔ عشرہ مبشرہ جس کو رسول اللہ نے دنیا میں بشارت دے دیا تھا کہ وہ جنتی ہے، اور اس کے علاوہ حسنین کریمین ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام، ان کے علاوہ آپ کسی صحابی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے اپنے طور پہ کہ جنتی ہے جانتی۔ یہ اہل سنت والجماعت کی شناخت ہے۔ اور آج صحابی تو دور کی بات ہے، جنت اور جہنم، بلکہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہمارے گھر سے ملتا ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب جنتی ہے، فلاں صاحب جنتی ہے۔ جو اس کو نہ مانے وہ جنتی نہیں ہے۔ تو جنت آپ کے بات کی جاگیر نہیں ہے، جسے چاہے تو آپ عطا کر دے اور جسے چاہے تو اس کو روک لے۔ اس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے صراحتاً اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ کسی بھی چاہے صحابی ہو، سوائے عشرہ مبشرہ ان جیسے دیگر صحابہ کرام کے علاوہ کسی کو بھی آپ جنتی نہیں کہہ سکتے۔ اب آئیے ہمارے امام نے اہل سنت والجماعت کی کیا شناخت بتائی ہے، کیا پہچان بتائی، اس کے تعلق گفتگو کر لیے جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، انہوں نے کیا بیان فرمایا ہے
کسی نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت ابھی تو آپ کے یہاں مسئلہ خلق قرآن بہت زور و شور سے ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اہل سنت والجماعت میں ہم کن کو داخل مانیں کن کو خارج مانیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ پہلا تو انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ ہر وہ شخص اہل سنت والجماعت سے ہے جس نے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما کو افضل جانا، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے محبت کی۔ ان کے کلام میں ایک بات اضافہ ہے، باقی سب اسی سے ملحق ہے، ایک جو اضافہ وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی چھوٹے یا بڑے گناہ کے سبب کسی مومن کو کافر نہیں مانا جائے گا، کافر نہ کہا جانا۔ کسی چھوٹے یا بڑے گناہ کے سبب آپ کسی کو بھی کافر نہ کہیں گے، یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے، اور کافر کہنا یہ بدعتیوں کی پہچان ہے، پھر کہے غیر نادیہ کی پہچان ہے۔ مثلا میں ایک مثال دے دوں آپ کو، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسے کسی شخص سے کوئی گناہ سے زد ہو گیا ہے، کوئی گناہ ہو گیا، تو آج کا عالم یہ ہے کہ فوراً زبان سے یہ جملہ نکلنا ہے کہ فلاں شخص کافر ہو گیا، بددین ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ کسی بھی گناہ کے سبب کسی کو آپ کافر نہیں کہیں گے، بلکہ حالت تو یہ ہے کہ گناہ تو دور کی بات ہے، جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے اور آپ کے نزدیک وہ الگ مسئلہ ہے اور کسی اور عالم کے نزدیک وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ یا وہ قول آپ کے امام کے قول پر فٹ نہیں ہوتا ہے، تب بھی لوگ گمراہ اور بددین کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ مثلا میں اس میں وضاحت کر دوں، پھر آگے میں شناخت بتاتا ہوں۔ اذان ثانی، اذان ثانی شروع سے ہی مختلف ہی مسئلہ رہا ہے۔ جس طرح آپ اس اذان ثانی کے باہر ہونے کے قائل ہیں، ہم اندر ہونے کے قائل ہیں۔ ہم آپ کے امام کی تعظیم کرتے ہیں، آپ ہمارے امام کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم آپ کے مفتی کی تعظیم کرتے ہیں، اس طرح آپ ہمارے مفتی کی تعظیم کریں۔ لیکن اس فروعی مسئلے کی بنیاد پہ کسی کو اہل سنت والجماعت سے خارج کرنا، یہ آپ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ یہ آپ کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ بلکہ اگر واقع میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں اور واقع میں انہیں اپنا امام مانتے ہیں، تو آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو اپنی تحقیق پر عمل کرنے دیجیے، اور آپ اپنی تحقیق پر عمل کر دیجیے۔ محقق کو اپنی تحقیق پر عمل کرنا واجب ہے، لہذا ہر بندہ آزاد ہے۔ بلکہ اس میں اور میں بتا دوں آگے کہ اگر ہم صحابہ کرام کے درمیان دیکھیں اور تابعین کے درمیان دیکھیں تو علمی اختلاف رہا ہے۔ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ جو گرم پانی سے وضو گرم پانی آگ سے مس کی ہوئی چیزوں کو کھا لیتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ کھا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اب کیا ابن مسعود کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ماننے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ماننے والے کو گالی دیں گے، یا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ماننے والے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے ماننے والے کو گالی دیں گے؟ اگر گالی دے رہے ہیں تو یہ انسانیت کی پہچان نہیں ہے، یہ جائے کہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ پڑھیں، فقہ کا مطالعہ کریں، مذہب کا مطالعہ کریں، تو آپ کو ایک جگہ نہیں بے شمار جگہوں پر خود ان کے شاگردوں نے اپنے استاد اور اپنے امام سے اختلاف کیا ہے، لیکن کبھی بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ناراض نہیں ہوئے ہیں، نہ اپنے شاگردوں کو بلا بھلا کہا، نہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہوئے ہیں ان کے اختلاف کی بنیاد پہ امام اعظم کو کسی نے برا بھلا نہیں کہا۔ یہ ہمیشہ سے پہچان رہی ہے ہماری۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے تو فرمایا تھا کہ اگر صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت، کہ ضمنی بات آ گئی تھی۔ اس کے بعد شناخت کے حوالے سے اور قول دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا۔ علامہ ابو العز حنفی اپنی کتاب
شرح عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل البدع یکفر بعضهم بعضا، اہل بدعت آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. مثلا معتزلہ ہم لوگوں کو کافر کہتا ہے، ہم لوگ معتزلہ کو کافر کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کی پہچان وہ کافر نہیں کہتے ہیں. معتزلہ خارجی کو کافر کہتے ہیں اور خارجی معتزلہ کو کافر کہتے ہیں. مرجیہ کرامیہ کو کافر کہتے ہیں، کرامیہ مرجیہ کو کافر کہتے ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت کی جو پہچان انہوں نے بیان فرمایا وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل السنت والجماعت یخطئون ولا یکفرون. اہل سنت والجماعت کی جو پہچان جو شناخت ہے وہ ایک دوسرے کو خطاوار گردانتے ہیں، کسی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں. مثلا کوئی غلطی ہو گئی تو ان سے خطا سجد ہوئی ہے، ان سے تسامح ہوا ہے، لیکن اس کی تکفیر نہیں کرتے ہیں. تکفیر کرنا بدعتیوں کی پہچان ہے، سنیوں کی پہچان نہیں ہے. اور آگے وہ لکھتے ہیں فَمِنْ عُيُوبِ أَهْلِ الْبِدَعِ تَكْفِيرُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا. اہل بدعت کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ان میں سے بعض کی تکفیر کرتے ہیں. اور وہ اہل السنت والجماعت ومن ممادی اہل العلم انہم یخطئون ولا یکفرون. اور اہل علم، صوفیاء، مشائخ اور اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے وہ ایک دوسرے کو خطاوار گردانتے ہیں، کسی کو کافر نہیں کہتے. بلکہ ایک محقق نے فرمایا ہے کہ تکفیر کا بازار تو اتنا زیادہ گرم ہو گیا ہے کہ کوئی اگر دانت سے ناخن کاٹ لے تو اس کو بھی کافر گردان سکتے ہیں. اتنا آسان ہو گیا تکفیر کا مسئلہ. یہ تکفیر جس کو امام غزالی اور ہمارے علماء نے تکفیر کے معنی مفہوم کو وسیع کر رکھا تھا، انہی کے ماننے والوں نے تکفیر کا دائرہ بہت زیادہ تنگ کر دیا ہے. اتنا تنگ کر دیا ہے کہ وہ زمانہ دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ اسلام فقط ایک دائرہ میں محیط ہو کر رہ جائے گا ان لوگوں کے نزدیک. باقی اہل سنت والجماعت کا دائرہ بہت وسیع ہے. وہ ہمیشہ دامن پھیلائے رکھتے ہیں، آ جاؤ جو آنا چاہے سب کو ہم شامل کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اہل قبلہ میں سے ہو، ضروریات دین کو مانے ہو اور ضروریات اہل سنت کو مانتے ہو. خیر اس پہ الگ آگے گفتگو کریں گے. اور آگے اہل سنت والجماعت کے شناخت کے حوالے سے اور علماء کا قول سن لیں. اس میں کوئی بھی قول یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے بیان کیا ہوں، میں صرف مدلل و مبرہن کرنے کے لیے علماء کے اقوال کو بیان کر رہا ہوں. ایک بہت مشہور عالم دین ہے، سب حنفی ہے، ابن نجیم حنفی، ان کی کتاب بحر الرائق ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ کون شخص اہل سنت سے ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص اہل سنت والجماعت سے ہے جس کے اندر یہ 10 چیزیں پائی جائیں. میں تیزی کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں. پہلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہے جو اس کی صفات کے لائق نہ ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہے جو اس کی صفات اور ذات کے لائق ہو. دوسری علامت یہ ہے کہ وہ یہ تسلیم کرے کہ قرآن کلام اللہ ہے اور مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کلام ہے، مخلوق نہیں. اس سے معتزلہ نکل جاتے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے اور حادث ہے. اس کے علاوہ اور بھی کرامیہ وغیرہ بھی ہیں. تیسری جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ یرى الجمعۃ والعیدین خلف کل بر و فاجر. تیسری پہچان یہ ہے کہ ہر فاسق و فاجر یا نیک و بد کے پیچھے جمعہ کی نماز کو بھی جائز قرار دیتے ہیں اور عیدین کی نماز کو بھی جائز قرار دیتے ہیں. کوئی بھی سب نے اس کو بیان کیا ہے، سب نے. یہ ایک ایسی صفت ہے لوگ مانتے نہیں ہیں. خود شریعت میں باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ صلوا خلف کل بر و فاجر، ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھ لیا جائے، نیک کے پیچھے تو پڑھنا ہی ہے. چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہو کہ جو بھی تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. پانچویں یہ ہے کہ وہ شخص خفین پر مسا کرتے ہیں. میں ذرا یہاں پہ ایک بات اور بتاؤں کہ بعض لوگوں نے مسا الخفین کو شعار اہل سنت میں شمار کیا ہے.
ضروریات اہل سنت سے نہیں شمار کروایا، ضروریات اہل سنت میں سے۔ شعار اہل سنت کا فرق یہ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ سنی رہے گا، اہل سنت والجماعت سے باہر نہیں ہوگا۔ مثلا نماز پڑھنا یہ اسلام کی پہچان ہے، مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو کیا آپ اس کو اسلام سے باہر سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے۔ ٹھیک اسی طرح مسائل الخفین بھی شعار اہل سنت میں سے ہے، کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا ہے تو شعار اہل سنت کی بنیاد پہ وہ سنی ہی رہے گا، سنیت سے باہر نہیں ہوگا۔ جیسے مسائل الخفین کے تعلق سے علماء نے فرمایا ہے کہ عزیمت اور رخصت سفر وغیرہ میں ہے یا ٹھنڈی وغیرہ ہے تو آپ عزیمت یہ ہے کہ آپ خف اتار لیں پھر وضو کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور رخصت یہ ہے شریعت نے آپ کو سہولت دے رکھا ہے، آسانی ہے تو آپ خفین پہ مسح کر لیں، تو جو چاہے عزیمت پہ عمل کرے، جو چاہے رخصت پہ عمل کر لیں۔ تو اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا ہے رخصت پہ بلکہ عزیمت پہ عمل کرتا ہے، اور صوفیاء کرام اور مشائخ اعظام کا موقف ہی یہی رہا ہے کہ وہ ہمیشہ عزیمت پہ عمل کرتے آئے ہیں، اس لیے سفر میں وہ لوگ کبھی نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ سفر میں نماز چھوڑنا سفر میں نماز تو پڑھنا ہی ہے، سفر میں روزہ وہ نہیں چھوڑتے ہیں، حالانکہ سفر میں رخصت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ آگے چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ شخص حاکم کے خلاف بغاوت نہ کرے، چاہے حاکم جیسا بھی ہو۔ اس میں ایک بات یاد آ رہی ہے لیکن محل نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ الحق بید علی، حق ہمیشہ مولا کائنات کے ساتھ تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ ہے۔ جو بھی کہیں گے اس کو بغاوت ہی گردانیں گے اس قول کے مطابق۔ خیر آگے 7ویں صفت یہ ہے کہ وہ شخص ہے ابو بکر عمر ہے عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابت پر فضیلت کے قائل ہوں۔ تمام صحابہ پہ اگر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ بھی متفق علیہ قاعدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب ان کے بعد کسی کا نمبر ہے، یہ چاروں سب سے فوقیت رکھتے ہیں۔ 8ویں صفت یہ ہے کہ وہ اہل قبلہ میں سے کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتے۔ اہل قبلہ ایک الگ ٹاپک ہے، اہل قبلہ کون ہیں، کون لوگ آتے ہیں، تو اہل قبلہ میں سے کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتی، یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ اور آگے دیکھیں 9ویں صفت یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کوئی بھی مر جائے اس کی نماز جنازہ پڑھتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے نماز جنازہ پڑھ لیا تو تجدید ایمان، تجدید نکاح اور پتہ نہیں کیا، یہ کامن ہے۔ اور 10ویں صفت یہ ہے وہ شخص اتحاد کو رحمت جانتا ہو اور اختلاف کو عذاب خیال کرتا ہو۔ اتحاد کو رحمت جانتا ہو اور اختلاف کو عذاب خیال کرتا ہو۔ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ دوسروں کی تعظیم کریں۔ اس کے بعد ایک اور روایت بیان کر دوں، یہ ہے صاحب مجموع سلوک، اودھ کی خانقاہ میں ہم آتے ہیں، ظاہر ہے اس خانقاہ کا تعلق بھی اودھ سے ہی ہے، تو اس میں مزید پختگی آ جائے گی جب اودھ کی خانقاہ سے دلیل پیش کی جائے۔ تو صاحب مجموع سلوک والفوائد شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں مختوم کبیر بھی کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا، وہ سنیں، فرماتے ہیں کہ متا یعلم الرجل انہ من اہل السنت والجماعت، یہ کب معلوم ہوگا کہ کون شخص اہل سنت والجماعت میں سے ہے، کون شخص اہل سنت والجماعت میں سے نہیں۔ فقال، فرمایا، اذا وجد فی نفسہ عشرۃ اشیاء، جب کسی انسان کے اندر، جب انسان اپنے اندر یہ 10 خصلتیں پائی جائے، جب پا لے، سمجھ لیجئے کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے۔ پہلا یہ ہے، پہلا سننے کے قابل ہے، غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں پہلی خصلت یہ ہے کہ نماز پنجگانہ جماعت سے ادا کریں، نماز پنجگانہ جماعت سے ادا کریں۔
جب بھی موقع ملے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے حنفیوں میں کہ جماعت چھوڑنا واجب کو ترک کرنا ہے، بعد نے سنت مؤکدہ کہا ہے، بعد نے کہا ہے واجب کو ترک کرنا ہے۔ جنہوں نے سنت مؤکدہ کہا ہے انہوں نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ بقرب واجب ہے۔ تو اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ علامت و شناخت یہ ہے کہ پانچوں وقت کی نماز کی پیروی، پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ دوسرے دو، کسی صحابی کا تذکرہ نقص و عیب کے ساتھ نہ کرے۔ کسی بھی صحابی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں، کیونکہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے من شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس سے بڑی اور خوبی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کبھی بھی اپنے ایمان میں شک نہ کرے، کبھی بھی اپنے ایمان میں شک نہ کرے۔ اس طرح کا ایک قول سرخیل اولیاء امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں؟ فرمایا انا مومن حقا، میں یقین کے ساتھ مومن ہوں۔ کبھی بھی اپنے ایمان میں شک نہ کریں۔ اور پانچویں یہ ہے کہ تقدیر اچھی ہو یا بری، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے پر یقین رکھیں۔ اور چھٹی خصلت، اللہ کے دین میں بحث و تکرار نہ کریں، مناظرہ مجادلہ سے کام نہ لے۔ یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ مناظرہ مجادلہ سے کام لینا، دوسرے کو کافر کہنا، یہ بدعتیوں کی پہچان ہے، نہ کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ میں وضاحت کر دوں یہاں پہ کہ میں مناظرہ سے وہ مناظرہ مراد لے رہا ہوں جو صرف اور صرف جھگڑے کا باعث ہو، جس کا کوئی حل نہیں۔ لیکن اگر مناظرہ اس معنی میں ہو، احقاق حق کے لیے ہو، ابطال باطل کے لیے ہو، تو بلا شک و شبہ جائز ہے، درست ہے۔ اور ساتواں جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کی بنا پر اہل توحید میں سے کسی کی بھی تکفیر نہ کرے۔ کسی بھی گناہ، اہل توحید جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور ضروریات دین کا یقین رکھتے ہیں، آپ اس کی تکفیر نہ کریں۔ اور بہت یہ ہے، آٹھویں خصلت یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے اگر کسی کی موت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے، ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھے، اور مسائل الخفین کو سفر و حضر میں جائز رکھے۔ اس کے علاوہ غوث اعظم کا بھی ایک قول اس حوالے سے ملتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بزرگ آتے ہیں سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی قول ملتا ہے۔ تو اگر شناخت کے حوالے سے گفتگو کریں تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کا ایک جز رہ گیا، وہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ ایک الگ مسئلہ ہے ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت، اسی میں سے ہے۔ شعار اہل سنت تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے اہل سنت والجماعت کی پہچان۔ اب میں ضروریات اہل سنت اور ضروریات دین سے واقف کرا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ضروریات دین یہ ہے، پہلے یہ بتا دوں کہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا کافر ہے، مرتد ہے، اور ضروریات اہل سنت کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، کافر نہیں ہے۔ اس میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد سنیں ضروریات دین کیا ہے، ضروریات اہل سنت کیا ہے۔ جن چیزوں کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو اور قطعی دلالت قطعی ثبوت ہونے میں کسی بھی نوع یا کسی بھی شبہ کا احتمال نہ ہو تو اسے ضروریات دین کہتے ہیں۔ اور اگر ایک نوع شبہ ہو، تعویل کے گنجائش ہو، اسے ضروریات اہل سنت کہتے ہیں۔ ضروریات دین جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اعتقاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتقاد رکھنا، اسی سے علم غیب وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اور ضروریات اہل سنت جیسے قبر کے عذاب کے حق ہونے کو جاننا، معراج کو ماننا، معراج کو تسلیم کرنا، اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ اب ذرا مجھے اس میں یہ بتائیے
کہ ضروریات دین اور ضروریات سنت میں کہاں پہ سماع بالمزامیر آیا ہے، کہاں پہ اذان ثانی آیا ہے، کہاں پہ مسئلہ اقامت آیا ہے، اور کہاں پہ اور بھی دیگر مسائل ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، لاؤڈ اسپیکر پہ نماز کا حکم کہاں پر آیا ہے؟ اگر یہ آتا اس کے نہ ماننے والے کو آپ گمراہ و بددین کہہ سکتے تھے، لیکن کہیں پر آیا ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو فروعیات اہل سنت میں شمار کیا ہے، اس میں اختلاف کا حق ہے، اور جن لوگوں نے بھی اختلاف کیا ہے اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پہ کیا ہے، اپنے اپنے برائن کے مطابق کیا ہے۔ اسی لیے ہر محقق کو اپنی تحقیق پر، ہر فقیہ کو اپنے تفقہ پر، اور ہر مجتہد کو اپنے اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس محقق کی تحقیق کو ٹھکرائیں، انہیں گلیائیں، انہیں برا بھلا کہیں۔ آپ پر واجب ہے کہ ان کی تحقیق کا احترام کریں۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ رفع یدین کرتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ رفع یدین کے قائل نہیں۔ اب یہ بتائیے کہ کوئی حنفی اگر شافعیوں کو اس بنیاد پہ گالی دے تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ علمی اختلاف کا حق جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ چھیننے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کو اپنے ہاتھ میں لینے والے کون ہوتے ہیں؟ اور یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ ایک بہت مشہور کسی عالم دین نے کہا کہ بھیا اس طرح علم تو حاصل کرو تب تو اختلاف کرو گے۔ میں ان کے لیے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا وہ قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا علم ان کے علم کے برابر نہیں ہے، تو یہ علم آپ نے کس ترازو سے تولا ہے، کس ترازو سے وزن کیا ہے؟ اور مانا کہ آپ وزن بھی کر لیے، پہلے علم کا وزن ہی نہیں ہو سکتا ہے، مانا آپ وزن کر لیے، تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم ان کے شاگردوں سے کم تھا، انہوں نے اختلاف کیا ہے؟ ذرا میں ایک واقعہ اور بتا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ایک مسئلہ بتا دیا تھا، نفقہ اور نان نفقہ کے حوالے سے، غالباً سکنا کے حوالے سے۔ ایک بڑھیا بڑھ سرے عام انہوں نے خطاب کیا تھا، اے عمر تو نے غلط کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دیکھیے، انہوں نے کہا اس بڑھیا نے مجھے ایک غلط کام کرنے سے بچانا۔ تو کیا اختلاف اتنا غلط ہوتا تو کیا فاروق اعظم تلوار اٹھاتے؟ ایسے بھی جلال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایسے بھی جلال کے بادشاہ رہے ہیں، سیدھے سر تن سجدہ کر دیتے۔ لیکن فاروق اعظم نے نصیحت کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ جس طرح خلیفہ عادل کے خلاف کوئی اپنی بات پیش کر سکتا ہے، اپنی تحقیق پیش کر سکتا ہے، اسی طرح آنے والی نسلیں یہ یاد کر لے کہ آپ کو بھی علمی اختلاف کا حق اللہ نے دیا ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔